اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ کے چہروں پہ آج ایک اطمینان ہے، اور یہ آپ کا رزق حلال، آپ کی ڈوبی ہوئی رقم آج آپ کو واپس مل رہی ہے۔ جیسے ڈی جی صاحب نے کہا کہ دیکھیں مشتری ہوشیار باش، آدمی کو بہت سوچ سمجھ کے موجودہ حالات میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے بھول پن سے، آپ کی معصومیت سے، آپ کی سادگی سے کوئی شخص فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی کی ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی کوئی بھی سوسائٹی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نیب اس کو کبھی یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ کسی غریب آدمی کو عمر بھر کی کمائی سے محروم کرے۔ یہ فیصلہ بھی ہے اور یہ پالیسی بھی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ جی نیب درگزر سے کام لے گا یا نیب اپنی آنکھیں چرا لے گا۔ اگر آپ نے ڈکیتی کی ہے، کسی سوسائٹی نے ڈکیتی کی ہے، غریبوں کا مال لوٹا ہے، ان کو عمر بھر کی کمائی سے محروم کیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ پروردگار کے نظام میں بھی دیر تو ضرور ہے، لیکن دیر آید درست آید۔ رسی ظلم کی دراز ضرور پروردگار کرتا ہے، لیکن وہ ہاتھ بھی ساتھ پیدا کرتا ہے جو اس رسی کو کھینچتے ہیں اور بندہ پھر اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میں تمام سوسائٹی سے، چونکہ آج میں ملتان میں ہوں تو ملتان ریجن کی بات کر رہا ہوں، کہ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ باعزت طریقے سے لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیں۔ آپ یہ یقین کریں کہ ان میں سے آپ کچھ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کے پاس صرف چند گز کفن کا کپڑا ہوگا، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو آپ شاید یا بہت بڑی خوش فہمی کا یا پھر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ دور گزر گیا جب کہ ان کاموں کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لی جاتی تھیں یا ان سے پہلو دہی کر دی جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی جب سوسائٹیوں سے آپ پیسے لیتے ہیں، لوگوں کو واپس کرتے ہیں، یہ میگا کیسز کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ جو ان دنوں میں بہت سے افلاطون پیدا ہو گئے ہیں، بکرات اور سکرات پیدا ہو گئے ہیں، جنہوں نے نیب کا قانون نہیں پڑھا، آئین نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ تنقید ضرور کریں۔ نیب نے ہمیشہ تنقید کو خوش آمدید کہا ہے، آپ تنقید ضرور کیجیے گا، لیکن مثبت تنقید کریں اور ساتھ بتائیں کہ یہ غلط ہے اور یہ درست راستہ ہے۔ آپ ذات کے اعتبار سے تنقید کریں گے، آپ نیب کو کبھی منشا بم کا حوالہ دیں گے۔ چند دن پہلے ایک صاحب نے کہا کہ جی نیب تو منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ نیب منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ منی لانڈرنگ عوام اور صرف عوام کے لیے ہے۔ یہ پیرس میں جائیدادیں بنانے کے لیے، آسٹریلیا میں زرعی فارم لینے کے لیے، یا دبئی اور مسقط میں ٹاور بنانے کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ صرف ہوگی تو عوام کی یکسوئی ہوگی، غریب عوام کے درد کے درما کے لیے ہوگی، اور وہ لوگ جو اپنی عمر بھر کی پونجی کو کھو چکے ہیں ان کے لیے ہوگی، تاکہ ان کے زخموں کا مداوع ہو سکے۔ ایک غریب آدمی جیسے آپ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ اسکیم تھی جس میں طریقہ واردات ذرا مختلف تھا۔ اس میں غریب لوگوں کی سادگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ لو پیڈ جو لوگ تھے، جس میں قاصد صاحبان ہیں، کلیریکل سٹاف ہے، پینشنر ہیں، بیوائیں ہیں، ان کو سنہرے باغ دکھائے گئے کہ جی آپ کو خوبصورت گھر ملے گا، خوبصورت پلاٹ ہوگا، رقم صرف برائے نام ہے۔ نیب آپ کے گھر کے سپنا تو پورا نہیں کر سکا نیب، لیکن جو آپ کی رقم ڈوبی ہوئی تھی کم از کم وہ آج واپس آپ کو مل رہی ہے۔ جو رقم بقایا ہے وہ بھی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مل جائے گی۔ موجودہ نظام میں کوئی ایسا راستہ نہیں کہ آپ جیسے لوگوں کے درد کا درما ہو سکے۔ اس وقت تک کئی ارب روپے جو ہیں وہ ڈفرینٹ سوسائٹیوں سے، پاکستان بھر کی بات کر رہا ہوں، لے کر غریب لوگوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ایک قاصد یا ایک غریب آدمی جس کی عمر بھر کی پونجی 2 اور 3 لاکھ ہے، اس کے لیے سب سے بڑا میگا کیس یہی ہے
ان کیسز کو بھی نیب دیکھے گی، ان سے پہلوتئی نہیں کرے گی جب تک پاکستان کے ہر افیکٹی کا، ہر متاثرہ شخص کا ایک ایک پیسہ واپس نہیں ہوگا، نیب کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا، اور آپ کی رقم باعزت طریقے سے آپ کو یہاں بلا کے دی جائے گی۔ جیسے ڈی جی صاحب نے کہا، میں دوبارہ اس کو آپ سے عرض کروں کہ جب آپ کہیں پلاٹ لینے جاتے ہیں مہربانی کر کے اتنا ضرور پتہ کر لیا کریں کہ سوسائٹی کے پاس زمین موجود ہے، نقشہ موجود ہے، پلاٹنگ ہے، گورنمنٹ کا NOC موجود ہے، اس کے بعد آپ بڑے اطمینان سے اس میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن بغیر سوچے سمجھے کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کے کہنے پہ آ کے ایسا نہ کیجیے۔ نیب ریگولر اخبارات میں اشتہار دے رہا ہے تاکہ لوگوں کی اویئرنیس ہو، اور آپ یقین کریں کہ مجھے تقریر کرنے کا کبھی شوق نہیں رہا، نہ میں کوئی بہت اچھا مقرر ہوں، لیکن مجھے بار بار یہ ان باتوں کا اظہار اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اگر میری باتیں سننے کے بعد ایک آدمی بھی اپنی پونجی سے محروم نہیں ہوتا یا ڈکیتی کا ذریعہ نہیں بنتا تو میرا خیال ہے کہ یہ مقصد اس کا بات چیت کرنے کا پورا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، پاکستان کی ہر وہ سوسائٹی، خواہ بڑی ہو خواہ چھوٹی ہو، میں بڑا مؤدبانہ پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ غریب لوگوں کی جمع شدہ پونجی واپس کر دیں۔ اگر واپس نہیں کریں گے پھر تو قانون حرکت میں آئے گا اور ہر قدم جو ہے قانون کے مطابق اٹھے گا، لیکن درگزر کا کوئی سوال، سفارش کا کوئی سوال، دھونس کا کوئی سوال، دھمکی کا کوئی سوال، یہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اور یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیب کے خلاف تواتر سے ایک مذموم اور جارحانہ پراپیگنڈا جاری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جی نیب میگا کیسز کو نہیں دیکھتا۔ میرا خیال ہے جو کوئی یہ تنقید کرتا ہے شاید ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کون سا میگا کیس ہے جس نے آج تک ہم نے پہلو طئی کی ہو۔ کئی وزیر اعظم، کئی وزرائے اعلیٰ، کئی MNAs، کئی MPAs، کئی صنعت کار، کئی بڑے لوگ جنہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ اس کو بھگت رہے ہیں۔ نیب کی کارروائیاں جاری ہیں، نیب کی کارروائیاں جاری رہیں گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ آئین کے مطابق ہوگا، وہ قانون کے مطابق ہوگا، اس میں کسی ذاتیات کا سوال نہیں، سیاست کا سوال نہیں، دشمنی کا سوال نہیں، کسی کے کہنے پر کیس بنانے کا سوال نہیں، لیکن اگر کیس بنتا ہے تو بنے گا اور جو کرے گا وہ بھرے گا۔ یہ پالیسی ہمیشہ سامنے رہے گی، اور اس میں irrespective آف دا فیکٹ کہ ہو از ہو یہ سامنے نہیں ہے، صرف سامنے اگر دیکھا جائے گا تو وہ مقدمے کا ریکارڈ دیکھا جائے گا۔ جہاں کیس نہیں بنے، درجنوں کیسز ایسے ہیں جہاں انکوائری ختم ہوئی ہے، کوئی کیس بنانے کا شوق نہیں، لیکن جہاں مقدمہ بنے گا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک 95 ارب ڈالر سے زیادہ کا مقروض ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو 95 ارب ملک میں کہیں نظر آئے ہیں خرچ ہوئے ہوئے؟ ہاں، آپ کو دبئی میں ٹاور ضرور نظر آئے ہیں، آپ کو غیر ملک میں جائیدادیں ضرور نظر آئے ہیں، آپ کو پاناما جیسے چیزیں آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی۔ اگر یہ 95 ارب روپیہ پاکستان میں خرچ ہوتا تو آج ہم کشکول لے کر در بدر نہ پھر رہے ہوتے، اور ہماری مالی حالت اس زبوں حالی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمیں قرض لینے کے لیے جا بجا جانا پڑتا کہ جی ہم اپنی معیشت کو سہارا دینا چاہتے ہیں۔ اور میں اس موقع پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلیں گی۔ کرپشن نہیں ہوگی تو معیشت ترقی کرے گی۔ اگر کرپشن کا گراف پہلے کی نسبت بہت زیادہ کم ہے، اب لوگ کوئی نہ ڈاکہ زنی کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ سوچتے ضرور ہیں کہ ایسا نہ ہو نیب کو نہ پتہ چل جائے، نیب ایکشن میں نہ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا نتیجہ یہ ضرور نکلا ہے کہ یہ گزشتہ کم از کم 1 سال کے دوران کوئی ایسا بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ ایک یہ بھی نیب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ پنجاب میں ایکشن زیادہ ہے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ اس کا بجٹ ہے، سب سے زیادہ یہاں بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے ہیں، سب سے زیادہ میگا کیسز جو ہے وہ پنجاب میں ہیں۔ تو ابھی میں پنجاب کو ایک دم درگزر کر کے میں کوئٹہ کی طرف کیسے چلے جاؤں؟
جن کا بجٹ نہ ہونے کے برابر، جن کے وسائل نہ ہونے کے برابر، جہاں کرپشن ضرور ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے جو کہ ہمارے متمول صوبوں میں ہے، اور جہاں کچھ لوگ عرصہ دراز سے سال ہا سال سے برسر اقتدار رہے۔ مجھے کسی طبقے سے نیب کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کون اقتدار میں رہا، کون اقتدار میں نہیں رہا۔ ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں، کسی قسم کی کوئی ایفیلیشن سیاست سے نہیں۔ الف اقتدار میں آئے، بے اقتدار میں آئے، ہماری طرف سے خوش آمدید ہے، لیکن جو بھی اقتدار میں آئے اگر وہ لوٹ مار کی طرف جائے گا تو پھر کم از کم اس کو نیب کی مزاحمت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اور اگر نیب کی ایفیلیشن کسی کے ساتھ ہے، آج کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ ہماری کسی سے نہ دوستی ہے، نہ ہماری کسی سے دشمنی ہے۔ ہم نے صرف خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے۔ اور یہ کچھ باتیں کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جاپانی ایک کہاوت ہے کہ آپ اتنے تواتر سے جھوٹ بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ اس تواتر سے جھوٹ بولا گیا کہ جی وہ معاشی سرگرمیاں مان پڑ گئی، تجارتی سرگرمیاں مان پڑ گئی ہیں، تاجر صاحب بزنس مین وہ تو کام نہیں کرتے۔ میں نے پھر اسلام آباد میں چیمبر آف کامرس کو ان سے گزارش کی کہ میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ چیمبر آف کامرس کے نمائندے آئے، ان سے میں نے بات چیت کی۔ ایک شکایت یہ سامنے نہیں آ سکی کہ جی نیب کے اس قدم اٹھانے کی وجہ سے معیشت پر خراب اثرات مرتب ہوں۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، وہ غلط کہتے ہیں۔ ان کو کہنا یہ چاہیے کہ جی نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب چیمبر آف کامرس سے ملاقات ہوئی تو میں نے ایک ڈائریکٹر صاحب کا نام وہاں بتایا، ان کا ٹیلی فون نمبر بتایا، اور تمام جو بزنس کمیونٹی سارے پنجاب کی اور اسلام آباد کی اور ملک بھر کی، ان سے گزارش کی کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے، یہ نام ہے، یہ ٹیلی فون نمبر ہے، آپ اپنی شکایت کا اندراج کرائیں۔ میں اپنے دفتر سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک میں آپ کی شکایت کا ازالہ نہیں کروں۔ لیکن بڑی یہ خوشگوار حیرت ہے، حیرت ضرور ہے لیکن تھوڑی سی خوشگوار ہے کہ آج 4 مہینے اور تقریباً 11 دن ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ایک شکایت بھی نہیں ہے۔ کہ دوسرا الزام یہ لگا کہ جی وہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی۔ بیوروکریسی کا مین مقصد حکومت کی تشکیل کردہ پالیسیوں پر عمل کرانا ہے۔ حکومت پالیسی تشکیل دے گی، بیوروکریسی اس پر عمل کرائے گی۔ اس میں نیب کہاں سے آ گیا؟ نیب تو کسی صورت میں بیچ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ ان پالیسیوں کو توڑ مروڑ رہے ہیں، آپ کے ذاتی آبجیکٹ ہیں، منصریہ شامل ہے، اس میں کرمنلٹی ہے، آپ کام نہیں کرنا چاہتے کک بیکس اور کمیشن کے بغیر، تو پھر تو نیب اپنی کارروائی کرے گا۔ پنجاب کے بیوروکریٹ سے، فیڈرل بیوروکریٹ سے ہر جگہ جب ایڈریس کیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نیب کو کوئی ایک سٹیپ بتا دیں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، نیب خود احتساب کے لیے آپ کے سامنے ہے، آپ بتائیں کہ نیب سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں، میں سیکشن افسر رہا ہوں، میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں، میں سیکرٹری قانون رہا ہوں بلوچستان میں۔ جو آدمی خود بیوروکریٹ ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ بیوروکریسی کیا ہے۔ بیوروکریسی کا مطلب ہے کام کرنا۔ کس کے لیے کام کرنا؟ عوام کے لیے کام کرنا۔ آپ نے صرف عوام کے لیے کام کرنا ہے، ان پالیسیوں کے پیش نظر کرنا ہے جو حکومت کی تشکیل کردہ ہے، آپ نے ان پالیسیوں کے مطابق کام کرنا ہے۔ فیڈرل بیوروکریسی اور پنجاب کی بیوروکریسی ایک شکایت بھی نیب کے خلاف سامنے نہیں لا سکی۔ اس وقت 1245 ریفرنسز مختلف عدالتوں میں زیر غور ہیں، ان میں 5% بھی بیوروکریٹس نہیں ہیں۔ جب 5% بھی بیوروکریٹس نہیں ہیں تو بیوروکریسی نے کیسے کام روکا؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ان میں گروپ بندی ہے یا کسی اور وجہ سے وہ کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں دوبارہ آج بیوروکریسی کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہم نے کئی سٹیپس پہلے لیے کہ گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک تمام افسران کے جو کیس ہیں میں خود دیکھوں گا۔ میں نے ساری عمر اس دشت کی سیائی کی ہے، ساری عمر میں نے جوڈیشل سروس کی ہے۔ کیس بنے گا تو بنے گا، لیکن اگر کیس نہیں ہے تو آپ یقین کریں کوئی طاقت نیب کو مجبور نہیں کر سکتی، ڈکٹیشن نہیں دے سکتی کہ جی آپ اس بندے پہ یہ کیس بنائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے، انسان ہے، انسان لیپسز انسان کی ذات کا حصہ ہے، لیپسز سے بالاتر صرف پروردگار کی ذات ہے، غلطیاں نیب سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ یہ یقین کریں کہ کوئی غلطی ایسی انٹینشنل نہیں ہوگی جس سے کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچے، کسی کی جگہ سائی ہو، بلکہ جب
प्रीमा फेशाई मैं ब्यूरोक्रेट्स के बारे में सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि ठीक है केस बनता है, तो उसके बाद केस बनाया नहीं जाता, रिकॉर्ड को देखकर मुरतब की जाती हैं शहादतें, और फिर एहतसाब तो नैब का पहले दिन ही शुरू हो जाता है। जब आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाते हैं तो आपको रूटीन में रिमांड नहीं मिलता, वो पहले केस को देखते हैं कि जी केस बना है या नहीं बना। केस बना हो तो उसके बाद आपको रिमांड मिलता है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद आप चालान सबमिट कर देते हैं, फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जाने, अगर केस बनेगा तो आपको सज़ा हो जाती है, नहीं बनेगा तो नहीं होती। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि हथकड़ी, बल्कि हथकड़ी का तस्वर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं, हर वो शख्स, सबकी इज़्ज़त नफ्स है, किसी की इज़्ज़त नफ्स को ठेस नहीं पहुँचेगी, माँ सिवाय वो चंद लोग जो कि जिनके बारे में यह ख्याल हो कि या वो मफरूर हो जाएंगे या बैरून मुल्क चले जाएंगे। न कभी आज तक शौकिया किसी को हथकड़ी लगाई है, न आइंदा किसी को हथकड़ी लगाई जाएगी, खा वो अवाम में से है, खा वो खवास में से है, खा वो ब्यूरोक्रेट है, खा वो सनतकार है। हमारी, मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ की है कि कोई ज़ाती या ना नैब की नहीं है। अगर सिर्फ एक वाहिद ख्वाहिश ये है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान हो, ताकि हम भी इज़्ज़त से और वक़ार के साथ जी सके, और दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक है, ये तरक्की जिनकी बहुत ज़्यादा जो जहाँ तरक्की हो चुकी है, ताकि हम भी उनके शाना बशाना चल सकें और उनके साथ मिल के काम कर सकें। बाकी एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, हर शाम को ये सुना जाता है कि जी नैब काला कानून है, कोई ये नहीं बताता कि इसमें काला कौन सी जगह पे है। आप ये बताएं कि अगर आपके ख्याल में ये काला कानून है, हर हुकूमत को मौका मिला, मुख्तलिफ पार्टीज आती रहीं, मुख्तलिफ लोग यहाँ हुकूमत करते हैं, 10-10 साल, 12-12 साल, 18-18 साल, आपने इस काले कानून को क्यों ख़त्म नहीं किया? आपने सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं किया कि दूसरों पे लागू था। जब आप पे लागू हुआ तो आपने कहा जी ये काला कानून, इसमें किसी किस्म की कोई कालक नहीं है। इस लॉ का, नैब लॉस का जो 99 में बने, सुप्रीम कोर्ट असफंदियार वली के केस में मुकम्मल जायज़ा ले चुकी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि काला कानून होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्क्रैप न कर देती, इसके परखचे ना उड़ा देती? सुप्रीम कोर्ट में जो असहाब तशरीफ़ फरमा है, उनकी काबिलियत, उनकी जहानत, उनकी मतानत, उनकी दयानत, वो किसी मोहताज नहीं है किसी तबसरे की, वो हम सब से हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर वो ये नहीं कह सके कि जी ये काला कानून है, ये उन्होंने काला कानून क्या कि इसको ख़त्म नहीं किया, तो मतलब शाम को अगर आप रोज़ाना कहेंगे या आप रोस्टम पे खड़े हो के जब लोगों से खिताब करेंगे तो आप कहेंगे कि जी नैब का तो काला कानून है, आप यकीन करें कि नैब का काला कानून नहीं है। काला उन हाथों में होती है जो कानून को गलत इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको ये यकीन दिलाया है कि हर कदम पे ट्रांसपेरेंसी है। आखिर मतलब नैब के एहलकारान हों या अफसरान हों, क्या हम खुदा के सामने जवाबदेह नहीं है? क्या ये जावेद इकबाल को इल्म नहीं है कि उसने एक दिन रब के सामने जवाबदेह होना है? मैं क्यों गलत काम करूँगा, मैं क्यों डिक्टेशन लूँगा? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नैब को कोई शख्स डिक्टेट नहीं करा सकता। जो कुछ कर रहे हैं कानून के मुताबिक कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये हर चीज़ कानून के मुताबिक होगी। अब सबसे बड़ा जो बात है जी, प्ली बारगेन गलत है। आप मुझे बताएं कि अगर एक गरीब आदमी का 100 रुपया, फ़र्ज़ कीजिए कि 100 रुपया डूब चुका है, कोई रास्ता नहीं नज़र आता, अगर प्ली बारगेन के ज़रिए 90 रुपये वापस आ जाते हैं और उस गरीब आदमी को मिल जाते हैं, तो ये कौन सी गैर कानूनी बात है? इसमें कौन सी कालक है? या तो हमारे निज़ाम में कोई ऐसा हिस्सा उस निज़ाम का होता, कोई ऐसा इदारा होता जो आप जैसे असाब की अशोई करता, तो मैं आज ये लिख के भिजवा देता कि जी ये अपना प्ली बारगेन को आप ख़त्म कर दें। प्ली बारगेन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इसको ख़त्म करेंगे तो हज़ारों आदमी जिनकी रकूमात इस वक्त तक डूबी हुई हैं, आप यकीन करें कि वो रकूमात उनको कभी नहीं मिल सकती जब तक कि कोई दोबारा लॉ न बनाया जाए। लॉ बनाया जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसमें फिर बहुत सा अरसा है। और जिन लोगों के पैसे लुट चुके हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि रोटी के मोहताज हैं, उन्होंने अपनी तमाम रकूमात इन्वेस्टमेंट कर दी। मुदारबा के केस आपके सामने, मज़हब के नाम पे लोगों को ख़राब किया गया। जो लोग रकूमात लेके जाते थे उनको प्लास्टिक में लपेट के उन रकूमात को वज़ू कराया जाता था कि जी ये रकूमात पाक हो गई हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने घर बेच के वहाँ रकूमात जमा कराई हैं। उस वक़्त ये निज़ाम मौजूद था, मुल्क के अदारे मौजूद थे, कोई सामने क्यों नहीं आया कि जी ये ना करें? अगर अब
ان لوگوں کی بھی لوٹی ہوئی رقم آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس قانون میں بہتری کی گنجائش ضرور ہے، آپ بہتری کے سٹیپ ضرور اٹھائیں، لیکن وہ قانون کا وہ حصہ جو صرف اور صرف غریبوں کے لیے ہے، جن سے غریبوں کے درد کا درما ہو رہا ہے اور ان کے زخموں کا مداوع ہو رہا ہے، ان کی لوٹی ہوئی رقم واپس آ رہی ہے، جو ان کے ساتھ ڈکیتی ہوئی اس میں جو رقم ان کی ضائع ہوئی، رزق حلال جو ان کا ضائع ہوا، وہ ان کو باعزت طریقے سے بلا کر ان سب تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس میں قانون کی کالک کہاں سے آ گئی؟ کالا قانون کہاں سے آ گیا؟ ہاں، ان لوگوں کے لیے یہ قانون کالا ضرور ہے جو کہ ان ڈکیتیوں میں اب تک مصروف ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی طرف دیکھا نہ جائے، پھر ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قانون موجود ہے، اور جب تک یہ قانون موجود ہے اور جب تک نیب موجود ہے، وہ اس قانون کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتی رہے گی۔ میں نے تھوڑا سا وقت تو زیادہ لیا ہے، لیکن چونکہ آج صاحب کو اتنے بہت پیسے بھی مل رہے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی لوٹی ہوئی رقم مل گئی ہے، اور جن لوگوں کو نہیں ملی ان کو بھی مل جائے گی، اور میں پاکستان کے ہر متاثر شخص کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی رقم واپس مل جائے گی۔ اور میں کچھ زیادہ اس پہ تنقید نہیں کرتا کہ جی آپ نے اپنا اماؤنٹ جمع کیوں کرایا۔ ایک اسکیم میں نے بھی جب سپریم کورٹ سے آیا تو کچھ پیسے میں نے بھی جمع کرا دیے تھے، وہ مجھے پیسے آج تک نہیں ملے۔ جب میں نیب کا چیئرمین بنا تو چیک لے کر آیا کہ چیک لے لیں، میں نے کہا جب تک پاکستان کے آخری بندے کو اس کی رقم نہیں مل جائے گی میں یہ چیک نہیں لوں گا، میں سب سے آخر میں اپنے یہ چیک لے لوں گا۔ عزت اور ذلت پروردگار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، رزق کی کشادگی پروردگار کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اس وقت نیب کا پی این سے لے کر قاصد سے لے کر چیئرمین تک کسی کے دل میں کوئی خوف نہیں سوائے خوف خدا کے۔ ہر ایک آدمی دانہ اپنا کام کر رہا ہے، اس میں مزید بہتری آئے گی۔ تو میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ تنقید ضرور کریں، لیکن مثبت تنقید کریں، اور میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے بڑے صبر سے میری گفتگو سنی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔